السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس کلاس کے اندر میں آپ لوگوں کو فرشتوں پر ایمان اس کے تعلق سے چند کارآمد اور مفید باتیں میں بتلانا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ بات بتلا چکا ہوں کہ ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ ایمان کی بنیاد 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یہ ارکان ایمان ہیں، ایمان کی بنیادیں ہیں اور ایمان کے رکن ہیں۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں۔ اس کلاس کے اندر میں سمجھانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ تو مختصر طور پر ہم اس تعلق سے موٹی موٹی اور اہم باتیں سنیں اور سماعت کریں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ہم اس بات کی تصدیق کریں کہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جن کو عربی میں ملائکہ کہا جاتا ہے اور اردو میں انہیں فرشتے کہا جاتا، وہ موجود ہیں۔ اور ہم یہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالی نے ان فرشتوں کا جو نام رکھا ہے، نام بنام ان پر ایمان رکھیں کہ فلاں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کہا ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور جن کا نام ہمیں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے، ہم ان پر من جملہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں، تصدیق کریں کہ جو بھی فرشتے ہیں چاہے ان کا نام ہمیں معلوم ہو یا نامعلوم ہو۔ اگر فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے تو نام کے ساتھ ہم ان پر ایمان رکھیں، جیسے جبریل ہمارا ایمان ہو کہ جبریل اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور جن کا نام ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جن کے نام کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان پر ویسے ایمان رکھنا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن فرشتوں کا عمل ہم جانتے ہیں، صفت ہم جانتے ہیں، ان کے عملوں کے ساتھ، ان کی صفتوں کے ساتھ، ان کی خوبیوں کے ساتھ اس پر ایمان رکھیں، اور جن کا عمل، کام اور جن کی صفت اور خوبی ہمیں معلوم نہیں، ان پر من جملہ ایمان رکھیں کہ جو بھی فرشتے ہیں، چاہے ہمیں کام معلوم ہو یا نام معلوم ہو یا ان کا کام اور نام معلوم نہیں ہے، ان پر ہمیں ایمان رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر پاسپورٹ اپنے انڈیا کے لوگوں کو، جن کے پاس پاسپورٹ ہے ان کو بھی ہم انڈین مانتے ہیں، اور جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ان کو بھی ہم انڈین مانتے ہیں۔ تو ایسے ہی فرشتوں کا نام معلوم ہے تو نام بنام، ان کا کام معلوم ہے ان کے کام کے ساتھ ان پر ایمان، ان کی خوبی معلوم ہے تو ان کی خوبی کے ساتھ ہمارا ایمان۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں معلوم ہے تو من جملہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی جو مخلوق جتنی بھی پیدا کی ہے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے اور فرشتے ہیں، اور یقین کے ساتھ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ اگر آپ فرشتوں کو رتبے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فرشتوں کا رتبہ یہ ہے
کہ وہ اللہ تعالی کے باعزت بندے ہیں. فرشتے اللہ تعالی کے وہ باعزت بندے ہیں، مکرم بندے ہیں، اور وہ اللہ تعالی کے عبادت گزار ہیں. اور فرشتوں کے اندر اللہ کی کوئی خصوصیت، اللہ تعالی کی کوئی قدرت، اللہ تعالی کا کوئی اختیار فرشتوں میں سے کسی بھی فرشتے کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. نہ ان کے اندر ربوبیت پائی جاتی ہے اور نہ الوہیت پائی جاتی ہے. اور یہ بھی ایمان رکھے کہ ان کا تعلق غیب کی دنیا سے ہے، فرشتوں کا تعلق غیب کی دنیا سے ہے. اور یہ بھی ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کسی مخلوق کو نہیں پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک مٹیریل جو ہے نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. اور فرشتے سارے کے سارے یہ نوری مخلوق ہیں، اور ان کے اندر ربوبیت یا الیت، کچھ دینے کچھ لینے، کچھ نفع پہنچانے یا نقصان پہنچانے کی کوئی سکت اور طاقت نہیں ہے. اور نہ ہی وہ ہماری پرورش میں ذرہ برابر دخل اندازی کر سکتے یا حصے دار کر سکتے. یہ ان کا رتبہ ہے. عمل کی حیثیت سے اگر ہم فرشتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کی ہر وقت تسبیح، تحمید، تحلیل بیان کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالی کی وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر بیان فرمایا، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور اللہ کے پاس جو ہیں وہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے روگردانی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں کاہلی، سستی اور تھکاوٹ نہیں محسوس کرتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. وہ دنوں رات 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید بیان کرتے ہیں. وہ تھکتے نہیں، وہ ہارتے نہیں، وہ سستی نہیں کرتے، وہ کاہل نہیں ہوتے. اور اگر آپ اللہ تعالی کی اطاعت کے حیثیت سے فرشتوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی انقیاد اور پیروی میں لگے رہتے ہیں. ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی مادہ پایا ہی نہیں جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے حکم سے ان کے ذمہ جو کام اللہ تعالیٰ لگاتا ہے اسے وہ کر ڈالتے ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا صرف اپنی اطاعت کے فطرت پر. ان کے اندر معصیت اور نافرمانی نہیں پائی جاتی ہے. وہ اللہ کی اطاعت ان کی فطرت میں داخل ہے، اللہ کے نافرمانی ان کے دلوں میں، فطرت میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم. وہ اللہ کی کسی ایسے کام میں جس کام کے کرنے کا حکم دے، اللہ تعالیٰ کی وہ چندہ قطعاً بالکل نہیں، ہرگز نہیں نافرمانی کرتے. اور یفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر گزرتے ہیں، کر لیتے ہیں، کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6. تو یہ فرشتوں کے بارے میں معلومات ہوئی رتبے کی حیثیت سے، عمل کی حیثیت سے، اور اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کی حیثیت سے. آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم اختصار کے ساتھ سنیں اور جانیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد انگنت اسنکھ ہے. اور وہ ان کی تعداد کل کتنی ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی تعداد اور سنکھیا، کوانٹیٹی کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا. یہ علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے. فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش بری، عرش پاک کو اٹھائے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جنت
کے داروغے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جہنم کے داروغے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے مخلوقات کی حفاظت پہ لگے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے حکم سے بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتے بیت معمور میں ڈیلی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو انہیں بیت معمور تک اٹھا کر لے جایا گیا، اللہ کے رسول کو بیت معمور تک لے جایا گیا۔ آپ جان تو جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل نے کہا ھذا البیت المعمور، یہ بیت معمور ہے، اس کے اندر ڈیلی روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ کر بیت معمور سے نکلتے ہیں تو پھر دوبارہ انہیں داخل ہونے کا چانس نہیں دیا جائے گا اور دوسرے لوگ آتے ہیں۔ اس حدیث سے پاک سے پتہ چلتا کہ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ چند فرشتوں کے نام اور ان کا عمل، سارے فرشتوں کا نام ہمیں معلوم نہیں، سارے فرشتوں کا کام ہمیں معلوم نہیں، اللہ نے کن ناموں سے انہیں موسوم کیا ہے، اللہ نے ان کے ذمے کام کیا، لیکن چند فرشتوں کا نام اور کام ہم جان لیں۔ آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ فرشتے اللہ کے مقرب اور مکرم باعزت بندے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں پیدا فرمایا اپنی اطاعت و بندگی اور اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالی کے علاوہ ان کی گنتی کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے کچھ کام اور ہمیں ان میں سے چند کے نام بتلایا ہے۔ انہی میں سے خاص چند فرشتوں کا نام ہم جان لیں اور ان کے کام سن لیں۔ ایک عظیم ترین فرشتے کا نام ہے جبریل امین، اور ان کا کام تھا نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالی کی جانب سے وحی لانا۔ دوسرے فرشتے کا نام ہے میکائیل علیہ السلام، اور ان کا کام ہے اللہ کی اجازت اور حکم سے پانی برسانا اور پیڑ پودوں کی دیکھ ریکھ۔ تیسرے فرشتے کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام، اور ان کے ذمے اللہ تعالی نے کام لگایا ہے سور میں پھونک مارنا، اور یہ اللہ تعالی کے تینوں فرشتے عظیم ترین فرشتے ہیں اور عظیم ترین عبادت گزار ہیں۔ ان کو کچھ فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے زندگی کے اسباب کی ذمہ داری دی ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی کی ذمہ داری ملی ہے، وحی الہی سے دل کا زندہ رہتا ہے، وحی الہی سے جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زندگی سے تعلق دیکھیے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش برسانا اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے، اور زمین میں جو کچھ اپج ہوتی ہے اس کو دیکھ ریکھ کرنا، کیونکہ زمین جب سوکھی ہو جاتی ہے تو زمین گویا ایک طرح سے مردہ ہو جاتی ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام کے ذمے سور میں پھونک مارنا، کیونکہ موت کے بعد جسم سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر حساب و کتاب ہوتا ہے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جن کا نام ہے مالک و خازن النار، جہنم کے داروغے کے مالک، اور ان کو جہنم کے امور کے بارے میں ذمہ داری دی گئی۔ ایک فرشتے کا نام ہے رضوان و خازن الجنہ، جنت کے خازن کے رضوان، اور ان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے جنت کے امور کے متعلق۔ انہیں میں سے کچھ فرشتے ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، نگرانی کرنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، اور یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے عملوں کی حفاظت کرتے ہیں،
اور ان کے سارے کرتوت اور عمل قول و فعل کو وہ لکھتے ہیں ہر شخص کے. انہی میں سے کچھ فرشتے ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں جو بندوں کے اعمال اور کردار کو لکھنے والے ہوتے ہیں. اور کچھ بندے رات و دن میں ایک دوسرے کے کچھ فرشتے رات و دن میں ایک دوسرے کے بعد جاتے، ایک جاتا تو دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو پہلا آتا ہے. انہی میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت دین کی باتوں کی مجلسوں میں، قرآن کی تلاوت کے مجلسوں میں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے پاس اور دین کی مجلسوں میں ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے جن کے ذمے اللہ تعالی نے کام لگایا ہے ماں کے پیٹ میں بچوں کی جنین کی دیکھ ریکھ کرنا اور رات و دن کی نگرانی کرنا. کچھ فرشتے ایسے ہیں میرے بھائیوں جو بندوں کے عمل کو، عمر کو اور ان کی تقدیر کو اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں کہ کون بندہ بدبخت ہوگا اور کون بندہ نیک بخت ہوگا. انہی میں سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، جو میت سے قبر میں ان کے رب کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں اور ان کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور ایسے ہی بہت سارے انگنت اسنگ فرشتے ہیں اور ان کے اسنگ کام ہیں جو ہمیں معلوم نہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں. فرشتوں کے تعلق سے یہ بات جانے رکھیں کہ فرشتے بہت عظیم ترین مخلوق ہیں، بہت عظیم ترین، سب سے بڑی مخلوق ہے. چنانچہ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اور ان کے پاس 600 پر تھے. اب دیکھیے ایک مخلوق جیسے جبریل، ان کے پاس اڑنے کے لیے 600 پر ہو، پنکھ ہو، کتنی عظیم ترین مخلوق ہے. اور فرشتے سب سے عظیم ترین مخلوق، بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، عرش مبارک کو اٹھائے ہوئے. چنانچہ سنیے حضرت جبریل، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت ملی ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ان فرشتوں کے بارے میں کچھ کہوں جو اللہ تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرشتے کی خلقت اللہ تعالی نے پیدائش کس طرح کی ہے کہ ان کے کان کی لو اور کندھے کے برابر کی لمبائی اور دوری اتنی ہے جتنا کہ ایک چلنے والا آدمی 700 کے برابر چلے گا، 700 سال کے برابر چلے گا. یعنی ایک آدمی چلنے والا 700 سال تک چلتا رہے، آج سے لے کر کے 700 سال تک، جہاں جا کر کے 700 سال کے بعد پہنچے گا، اتنی مسافت اور لمبائی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے عظیم ترین فرشتوں کے کان کی لڑکی اور کندھے کے برابر یہ لمبائی. اب آپ سوچئے کہ جب کان کی لڑکی اور کندھے کے برابر اللہ کے عرش مبارک کو اٹھانے والے فرشتوں کی یہ مسافت ہے تو اور جسم کا کیا حال ہوگا. یہ اللہ کے سب سے عظیم ترین مخلوق ہے. میرے بھائیو چلتے چلتے یہ بات جانے رکھیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری ہے کہ فرشتوں پر ایمان رکھو، ناموں کے ساتھ یا بنا نام کے، کاموں کے ساتھ یا بنا کام کے. جو بھی اللہ کے فرشتے ہیں، جس قدرت و اختیار، جو قدرت و اختیار اور طاقت و صفت و کام اللہ نے دیا، ان ساری چیزوں کے ساتھ فرشتوں پر ایمان رکھو. تو فرشتوں پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کوئی سب فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جس طرح کاموں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ، تو مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. دوسری بات، فرشتوں پر ایمان رکھنے سے، فرشتوں کے بارے میں معلومات رکھنے سے اللہ کی عظمت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب اس کے مخلوق فرشتے اتنے عظیم ترین پاورفل طاقت والے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، انہوں نے اپنے اندر
خود طاقت پیدا نہیں کی ہے، وہ اتنی عظیم ترین مخلوق ہے، تو ہمارا رب، ہمارا اللہ کتنا ہی عظیم ترین ہوگا۔ جب فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ جبریل امین آتے ہیں، اپنے پر کو زمین پر مارتے ہیں اور زمین کو قوم لوط پر پلٹ دیتے ہیں، زمین پر مرتے ہیں، زمزم کا سوتا پھوٹ جاتا ہے۔ جب وہ اتنے طاقتور ہیں، قدرت والے ہیں، جو کہ قدرت و طاقت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ کتنی قدرت اور طاقت والا ہوگا، کتنی قوت والا ہوگا، کتنی حکمت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالی کے علاوہ فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوگا فرشتوں پر ایمان لانے سے کہ اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے احسان کا، اللہ کی حکمت کا، اللہ کی طاقت کی عظمت کا یہ احساس پیدا ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب فرشتوں پر اللہ کے حکم کے حساب سے ہمارا ایمان اور یقین ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بتا لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کی دیکھ ریکھ یا ان کی مصلحتوں کے فائدے کی چیزیں کرنے کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد انسانوں کے بارے میں کتنا خیر چاہتا ہے، تو اس نعمت کا جسے احساس ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ فرشتہ جن کے ذمے بارش برسانے کی کام ہے، بارش نہ برسائے تو کھانا کیسے ملے، پیڑ پودے کیسے ملے، پھل فروٹ کیسے ملے، چرند پرند حیوان انسان سب برباد ہو جائے۔ جب اللہ نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں حمد اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں فرشتوں کی محبت، جیسا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، فرشتوں سے عقیدت جیسا اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے، فرشتوں کی تعظیم جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم اور اجازت دی ہے، اس طرح ہم فرشتوں کی تعظیم کریں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے، ان سے محبت کریں گے۔ اور دیکھ لیجئے فرشتوں کی محبت، وہ 24 گھنٹہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی قطع نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کی 24 گھنٹہ دن اور رات اللہ کی تحمید میں، اللہ کی تحلیل میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادتوں میں لگا رہے، وہ مخلوق ہمارے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارے اللہ کی اس کے حکم کے حساب سے عبادت کرے وہ ہمارا محبوب بندہ بھائی ہے، وہ ہمارا اللہ کا محبوب مخلوق ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں سے ہمارے دل میں عقیدت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہم جو کچھ مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ فرشتے بھی اتنی طاقت اللہ کی دی ہوئی، اتنی قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود جو کچھ مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہی کرتے ہیں، لو لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے لگاتے ہیں، امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب اتنی عظیم ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے تو ان پر ایمان لانے والوں کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی محبت اس طرح پیدا ہوگی کہ ہمارا ایمان ہوگا فرشتوں پر۔ دیکھیے فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کے لیے مغفرت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ کے اعمال و کردار کو لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو اللہ کی مخلوق ہمارے بارے میں اتنا خیال رکھے، اللہ کے حکم سے اس کی محبت اور اس کا احترام اور اس کی عقیدت شریعت مطہرہ کے بعد ہمارے دلوں میں ہوگی۔ بات لمبی ہو گئی، آپ دیکھ لیجئے سورہ غافر کی آیت نمبر 7 سے لے کر کے 9 تک اس کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے چند نہایت اہم ترین اور مفید ترین میں نے باتیں رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ارکان ایمان کے بجا لانے کی
اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.